السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر اگر کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے، اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ کہ نماز کے اندر کسی شخص کو چھینک آئے، وہ الحمدللہ کہہ دے، اور اس کے برابر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دے، تو اب ان دونوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ یہ مسئلہ آج مجھے کلیئر کرنا ہے۔ دیکھیے، نماز کے اندر بہت ساری کنڈیشنز لوگوں پر آتی ہیں۔ کسی کو جبائی آتی ہے، کسی کو چھینک آ جاتی ہے، کسی کو نیند آتی ہے، کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ بہت ساری کنڈیشنز نماز کے اندر آپ کے اوپر آ سکتی ہیں، لیکن ان تمام کنڈیشنز کو نظر انداز کر کے اپنی نماز پر فوکس کرنا ہے۔ نماز کے اندر تمام غیر ضروری کام جو ہیں ان کو چھوڑ دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو دیکھیے، اگر کوئی شخص نماز کے اندر چھینک جائے اور وہ الحمدللہ کہہ دے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو اس کی نماز باقی ہے، اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ نماز کے اندر چھینک پر الحمدللہ نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا شخص، اس شخص نے اس کا الحمدللہ سن کے یرحمک اللہ کہہ دیا، یہ غلط ہے، اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام میں داخل ہوا تو مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب بھائی کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کی الحمدللہ سننے والا شخص یرحمک اللہ کہے۔ یہ میں نے بات سیکھی۔ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے برابر میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص کو چھینک آئی، اس شخص نے الحمدللہ کہا، اور میں نے جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ زور سے کہہ دیا۔ اب جو لوگ وہاں پر، جو صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے، وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگے، تیز نظروں سے دیکھنے لگے کہ بھئی اس نے کیا کر دیا۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا، میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں مجھے تم اتنا گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ دیکھیے، سبحان اللہ یہ اس زمانے میں تعجب کا کلمہ ہوا کرتا تھا، جس طرح ہم کہتے کہ بھئی کیا بات کر رہے ہو یار، تمہیں اتنا بڑا حکم نہیں پتا، اسی طرح ان لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ اسی درمیان میں نبی علیہ السلام اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، اور انہوں نے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ بھئی یہ سارا عمل کرنے والا کون تھا، اتنی ساری باتیں نماز کے اندر کس شخص نے کی؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ فلاں شخص ہیں، حضرت معاویہ بن حکم۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے آپ کو نماز کے اندر صرف نماز پر فوکس کرنا ہے، اگرچہ چھینک پر کا جواب دینے والے کو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی نماز پر فوکس کرنا ہے، اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ کہنے سے، نماز کے اندر چھینک پر الحمدللہ کہنے سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص الحمدللہ کا جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہہ دیتا ہے، تو اب اس کی نماز باقی نہیں رہی، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اسے اپنی دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔